ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب سے طلاق کے مسئلے پر میری بات ہوئی تو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ بھئی قرآن سے تو پتہ چلتا ہے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں. انہوں نے آگے مجھے دلیل یہ دی کہ نبی نے قرآن کو زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے اچھا سمجھا ہے. سنیں میری بات. پھر انہوں نے حدیث پڑھی, انہوں نے کہا دیکھو حدیث سے تو پتہ چل رہا ہے 3 ایک ہوتی ہیں, حالانکہ اس حدیث سے پتہ چل نہیں رہا تھا, لیکن ایک فرض کر لیں واقعی پتہ چل رہا ہے. تو میں نے کہا قرآن سے تو پتہ چل رہا ہے 3 کتنی ہوتی ہیں, 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, چاہے ایک مجلس کی ہو یا الگ الگ مجلس. وہ کہہ رہے ہیں قرآن نبی نے زیادہ اچھا سمجھا یا آپ نے. پھر میں سمجھ گیا کہ ان سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے. ہر آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ اس سے کس اسٹائل میں بات کرنی ہے, اس کو کس قسم کی دلیل لینی ہے جس سے یہ سمجھے گا. تو میں نے پھر صحابہ کے فتوے پڑھنا شروع کر دیے کہ جو ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 کہتے تھے. تو وہ کہنے لگے جب حدیث آ گئی تو صحابہ کے فتوے کو فالو نہیں کیا جائے گا. تو میں نے کہا کہ حدیث کا مطلب آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے. آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, ان کی کہاں سے سمجھ میں آیا. ابھی مجھے آپ تانا دے رہے تھے کہ حدیث کا مطلب آپ زیادہ اچھا جانتے ہیں, قرآن کا مطلب آپ اچھا جانتے ہیں یا نبی. تو نبی کی باتوں کا مطلب صحابہ زیادہ اچھا جانتے ہیں یا آپ. یہ ہو رہا ہے آج کل مارکیٹ میں, مجتہد بنے ہوئے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر ایک بار ملک کی طرف, حالات حاضرہ کی طرف لوٹتے ہیں, اور اس وقت طلاق ثلاثہ, ٹرپل طلاق اور پھر یکساں سول کوڈ یعنی جسے کامن سول کوڈ کہتے ہیں, اس کی طرف بڑھتے ہیں. اس کو لے کر مسلمانوں میں اور سرکار میں, مودی حکومت میں ایک طرح کی ٹکراؤ دیکھنے کو مل رہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کا اسٹینڈ کچھ ہے اور مرکزی حکومت نے کچھ اور فیصلے کیے ہیں. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بھائی دیکھیں, یہ ایک نازک مسئلہ ہے. جہاں تک میری رائے ہے, میں نے کئی آرٹیکل اس پر لکھے ہیں, اور میرا ماننا یہ ہے کہ طلاق کے ثلاثہ کچھ بھی نہیں, صرف یہ کچھ فتوے کی بنا پر معاملہ بگڑ گیا. کچھ لوگوں نے فتوے دے کر کے معاملہ بگڑ دیا. اگر فتوے کو الگ کر دیا جائے تو وہ کچھ بھی نہیں. اور اس معاملے میں جہاں تک میں کہوں گا کہ سلفی حضرات جو ہیں, اہل حدیث حضرات کا مسلک بہت صحیح ہے, بہت صحیح ہے. ان کے مسلک یہ ہے کہ طلاق 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 آدمی کہتا ہے غصے میں, تو غصے میں جو کہا جاتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہے, ایک شمار کیا جائے گا. وہ یہی میں صحیح مانتا ہوں. اور اس میں انہوں نے کچھ کٹرپن دکھایا ہے, اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے. یعنی اگر سلفی مسلک کی بات کریں, جن کے ہاں اگر ہم 3 بار طلاق 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 کہہ دیتے ہیں ایک بیٹھک میں, ایک میٹنگ میں, تو اسے ایک شمار کیا جائے گا. یعنی 3 ماہ کی جو مدت بتائی جا رہی ہے کہ سلفی مسلک کے نزدیک کہ 3 ماہ کی مدت ہونی چاہیے, تو پھر کیا مسلم پرسنل لا بورڈ کو جس طرح سے وہ اسٹینڈ اپنا لے رہے ہیں, تو کیا ان کو خود اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے, اپنا فیصلہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ میں تو یہی کہوں گا, کیونکہ دیکھیے مسلم پرسنل بورڈ جو ہے اس پہ غلبہ ہے حنفیوں کا. اگر اہل حدیث حضرات کا غلبہ ہوتا تو نوبت نہ آتی. میں بہت میں نے پڑھا ہے اس کو. میں یہ کہوں گا کہ اس معاملے میں سلفی حضرات کا یعنی اہل حدیث حضرات کا مسلک صحیح ہے, اور حنفی حضرات کا جو مسلک ہے وہ درست نہیں ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کو رجوع کر لینا چاہیے اہل حدیث جو سلفی کا مسلک ہے اس سے. میں یہی کہوں گا, میں خود یہی کہوں گا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کو چاہیے کہ سلفی مسلک کو اختیار کر لے, جس میں 3 طلاق کو غصے پر معمول کرتے ہیں اور اس کو ایک شمار کرتے ہیں. یہ صحیح مسلک ہے. حضرت ہم دیکھتے ہیں, میں پڑھ رہا تھا کل آپ سے, ویب سائٹ پہ دیکھ رہا تھا کہ آپ سے متعلق ایک سوال کیا گیا ہے کہ آپ کس مسلک کو مانتے ہیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس بارے میں آپ ہمارے ناظرین کو بھی جواب, کیونکہ اس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں اور سوالات کیے جاتے ہیں. دیکھیے میں حنفی مسلک کا آدمی ہوں, دیوبندی اسکول سے تعلق ہے میرا جنرل طور پر, لیکن جہاں رائے ہے ٹرپل طلاق کی, تو اس معاملے میں اہل حدیث حضرات کو صحیح مانتا ہوں, ان کے مسلک.